اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کس کی پکار میں میں ہوں آپ کا میزبان فضیل عباس نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں NH نیوز۔ ماہ مبارک رمضان میں جہاں ولادت باسعادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے اور یوم علی 21 ماہ مبارک رمضان شہادت حضرت علی علیہ السلام ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ماہ مبارک رمضان کا آخری جمعہ کہ جو منسوب ہے یوم القدس کے عنوان سے، تو آئے ہم یوم القدس کے حوالے سے مختلف سوالات جو ہمارے اذہان میں اٹھتے ہیں کہ یوم القدس کیا ہے، کیوں منایا جاتا ہے اور کس کے فرمان پر، اور اس کا اسلامی پس منظر کیا ہے، تو اس سے ریلیٹڈ ہم جو بھی ہمارے سوالات ہیں ہم ان کے لیے آج اسٹوڈیو میں ہماری بہت ہی معزز شخصیت جن کا تعلق انڈیا سے ہے، مولانا قبلہ حجت الاسلام والمسلمین جناب سید عمار حیدر صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ہم ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ جی خدا کا شکر ہے، الحمدللہ۔ جیسے کہ ماہ مبارک رمضان کے اندر مختلف مناسبتیں ہیں، اسی طرح یوم القدس کے جو آخری جمعے کو منعقد کی جاتی ہے، تو ہم چاہیں گے آپ سے استفادہ کریں کہ یوم القدس کی اہمیت کیا ہے اور یوم القدس کیوں منایا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجہم۔ سب سے پہلے ناظرین کی خدمت میں تحفہ سلام عرض کرتا ہوں اور اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ وہ خاص طور سے اس پروگرام کو دیکھیں کہ قدس سے مراد کیا ہے، کیوں قدس منایا جاتا ہے، ہماری ذمہ داری اس میں کیا ہے۔ انشاءاللہ اس پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، لیکن سب سے پہلے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار یہ جو ماہ مبارک رمضان میں ناظرین یا دنیا میں جہاں بھی بندگان خدا ہیں جو عبادات طاعات اور پروردگار کی خدمت میں جو کچھ بھی پیش کر رہے ہیں، میرے معبود اسے قبول فرما۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قدس کیا ہے۔ دیکھیے قدس اگر ہم دیکھیں تاریخی اعتبار سے تو قدس جو ہے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ تاریخ کے عظیم توحیدی جو کردار ہے اور گہوارہ ہے وہ قدس کی سرزمین کہلاتی ہے۔ جی بالکل۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں مسلمانوں کے ساتھ یہودیت اور عیسائیت کا بھی وہاں ایک سسٹم ہے اور ان کا لگاؤ ہے اس سرزمین سے۔ اسی لیے یہ تو آپ ایک تاریخی لحاظ سے اگر دیکھ لیں، اس کے علاوہ آپ دیکھیں اہمیت کے حوالے سے بھی یہ بہت اہمیت کا حامل ہے اور انشاءاللہ آگے گفتگو آئے گی کہ اکثر انبیاء جو ہے وہ اسی شہر فلسطین پہ آئے ہیں اور اسی جہاں جو انہوں نے آ کر دنیا کے سامنے اپنی تمام تر خدمتیں انجام دی ہیں۔ شہر انبیاء کے نام سے معروف ہے اور انشاءاللہ وہ ابھی گفتگو آپ کے سامنے آئے گی۔ سب سے پہلے ہم اپنے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ ناظرین رقبے کے اعتبار سے فلسطین کوئی چھوٹی موٹی جگہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ بہت چھوٹی سی جگہ ہو اور ہم دنیا یہ کہتے ہیں کہ فلسطین چھوٹی سی جگہ ہے اس کے لیے لوگ لڑ رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور نہ ہم جگہ کے لیے لڑ رہے ہیں یا ہماری یا دنیا میں جو یوم قدس کے نام سے ہم کریں کسی ایک جگہ ایک مسجد کے مسئلہ ہی نہیں ہے وہاں پہ، ایک مقام کی جگہ نہیں، ایک ہماری لڑائی کسی جگہ مقام اور نہیں۔ ہدف کیا ہے اس کا، مقصد کیا ہے، کیوں اتنا بڑا عالمی پیمانے پر یوم قدس کا نظریہ پیش کیا گیا اور اس کی وجہ کیا ہے وہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ سب سے پہلے رقبے کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو یہ جو پوری سرزمین ہے قدس کی، فلسطین کی، اس کی 2,70,027 مربع اسکوائر فٹ میں یہ زمین پوری پائی جاتی ہے، جس میں لبنان، سیریا، جارڈن، اردن اور مصر کا صحرائی حصہ، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ یہ آتی ہیں، اسی لیے مڈل ایسٹ مشہور ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جی تقریباً یہاں پہ رہے ہیں 7,000 پہلے جناب عیسیٰ علیہ السلام سے کنعانی عرب کے نام سے کچھ لوگ یہاں پہ آگے بسے۔ یہ جناب عیسیٰ کے زمانے کا واقعہ ہے، یہاں پر آئے اور انہوں نے اپنی زندگی کی۔ اور جناب عیسیٰ سے پہلے بھی جناب ابراہیم اور جناب ابراہیم کے بھتیجے جسے دنیا لوط کے نام سے، حضرت لوط کے نام سے مشہور ہیں، وہ بھی آئے، آئے یہاں پہ رہے۔ اور جناب ابراہیم کی ایک پوری نسل، جو جناب ابراہیم پہ چلے گئے مکہ اور وہاں جا کے دوسری نسل، وہاں پہ ایک پوری نسل کا سلسلہ جو ہے وہ
اسی فلسطین پہ رہا ہے اور انہوں نے خدمت کی ہے. اگر آپ تھوڑا سا اور اس سے ہم آگے بڑھتے ہیں تو دیکھیں آپ کہ 5 اولو العزم انبیاء میں سے 3 اولو العزم پیغمبر یہ فلسطین میں رہے ہیں ماشاءاللہ. اور انہوں نے یہیں سے پیغام اور دین تک جو ہے نشر و اشاعت کی ہے. جی جی. کتنی اہمیت کے حامل ہے. آپ دیکھیں یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو آج یوم القدس منایا جا رہا ہے، پہلے اس کی عظمت کو سمجھیں، بالکل ہم پہچانیں کہ مسئلہ کیا ہے. یہ اس کی اور تھوڑا سا ہم گفتگو اور آگے بڑھے بہت جلدی میں بہت مختصر میں اپنے ناظرین تک یہ پیغام پہنچانا ہے، ورنہ یہ اگر چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگر توضیح اور تشریح کے ساتھ پیش کروں گا تو 2 4 5 ویڈیو بنانی پڑے گی اور شاید وقت نہیں ہے ہمارے پاس. اس کے آگے ہم دیکھیں تو پھر جناب عیسیٰ کے بعد جو اس سرزمین کو انبیاء کی سرزمین آپ نے کہا تھا نا، جی انبیاء، شہر انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے سبحان اللہ، عالی پیمانے پر. اور یہیں سے اس کے علاوہ بھی انبیاء یہاں آتے جاتے، یہ مرکز تھا. فلسطین ایک مرکز تبلیغ تھا. لوگ جاتے تھے، مصر جاتے تھے، جناب موسیٰ مصر گئے اور جانے کے بعد پھر تبلیغ کر کہاں آئے؟ واپس بالکل فلسطین میں. تو یہ مسئلہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے. یہ جو ہے وہ ضرورت ہے کہ ہم دنیا میں یہ بات بتائیں کہ فلسطین جو ہے یہ اتنے مربع میں ہمارا تھا جو آج غاصب اسرائیل نے اس پہ قبضہ کر لیا ہے. یعنی واقعاً یہ مسلمانوں کی سرزمین تھی جس پر قبضہ کیا گیا. جی بالکل واقعاً. اسی کے ساتھ ساتھ کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ سرزمین، یہ خطہ در حقیقت ہم مسلمانوں کا تھا کہ جس کے اوپر اسرائیلیوں نے اور دشمنان دین نے اس پر قبضہ کیا. تو دوسرا سوال جو واقعاً بہت اہم ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا وہ یہ کہ یوم القدس جو تشیع اور باقی پوری دنیا مناتی ہے تو اس کی بنیاد جو ہے وہ کس نے رکھی اور کہاں کس طریقے سے؟ اچھا سوال ہے آپ کا، چونکہ یہ تو بہت پہلے سے ہے اور ہمارے پاس فلسطین اور یوم القدس جو ہے یہ پہلے سے ہے، لیکن لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات نہیں آئی تھی. مسلمان غافل تھے اس چیز سے، مسلمان پسماندہ تھے، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں تھا. لیکن کیا کریں، ہزاروں سلام ہے اس بانی انقلاب کو، اور پروردگار جو ہے وہ اعلیٰ علین اور جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے. امام خامنائی، امام خمینی علیہ الرحمہ، انہوں نے 7 اگست 1969 میں سب سے پہلے اس عنوان کو یوم القدس کے نام سے، آخری جمعہ ماہ رمضان کا آخری جمعہ یوم القدس کے نام سے اس کو رکھا، بنیاد ڈالی اور پوری دنیا سے خطاب کر کے کہا کہ یہ کوئی شیعوں کا مسئلہ نہیں ہے. پوری دنیا سے خطاب کیا کہ ہم سب ایک آواز ہو کے، اس لیے کہ اسرائیل کا تو نعرہ ہی ہے، شعار یہی ہے کہ لڑاؤ اور حکومت کرو. بالکل انہوں نے اس شیرازے کو توڑ دیا، سارے مسلمانوں کو قدس پہ لا کے جمع کر دیا. دیکھیں مکے پہ جمع کرتے تو ایک دوسری بات ہوتی ہے ملائکہ کائنات، لیکن قدس ایک ایسی سرزمین تھی جہاں کوئی شیعہ نہیں. بالکل ایسے ہی اہل سنت والجماعت کے افراد وہاں پہ ہیں جو پسماندہ حالت میں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی سرزمین ایران سے کھڑے ہو کے انہوں نے اعلان کیا کہ ہم آخری جمعے کو یوم القدس کا نام دیتے ہیں اور یہی بانی یوم القدس ہے. ایران سے اٹھا اور آج الحمدللہ پاکستان میں، ہندوستان میں، ہر ملک میں یوم القدس بڑے شان آن بان سے منایا جا رہا ہے. بالکل واقعاً یہ تشیع کے لیے اعزاز ہے کہ اس کا علم بھی اور اس کا کیا کہتے ہیں آغاز بھی تشیع کے ہاتھ سے ہوا، کیونکہ تشیع ہی از اول سے اور اب تک تشیع ہی پوری امت اسلامیہ کی امامت کر رہا ہے الحمدللہ سے. دوسرے نمبر پر جو ہے کہ اس وقت چونکہ اب جب سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا آغاز کیا تو چونکہ آپ نے کہا کہ اس کا تعلق فقط تشیع سے نہیں ہے، باقی تمام امتوں سے بھی تعلق، چونکہ یہ سرزمین تشیع کی نہیں ہے، اسلام کی ہے، مسلمانوں کی ہے. تو اس وقت ملت کا، مسلمانوں کا، بالخصوص تشیع کا اس میں کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کس طریقے سے اور کس طریقے سے یوم القدس کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ اس میں بے شک آپ کا سوال بہت عمدہ ہے، اور ہم اگر دیکھیں تو یہاں پہ ہماری ذمہ داری کیا ہوتی ہے، ہم بزرگوں کو دیکھیں سب سے پہلے کہ انہوں نے کیا کیا. بالکل ہمارے آبا و اجداد نے یا ہم سے بزرگ علماء نے اس میں کیا رول ادا کیا ہے. ہماری ذمہ داری وہیں سے پتہ چلے گی. ہمیں کوئی سیرت ملے گا، آئیڈیل ملے گا، نمونہ ملے گا، تبھی ہم آگے بڑھیں گے. ورنہ ہم اپنی ذمہ داری آج ہماری یہی ہے کہ ہم ایک جہتی سے کم زیادہ سے زیادہ جہاں بھی یوم القدس منایا جا رہا ہو ہم آئیں، اور اس کا ہدف یہ ہے جہاں بھی مظلوم ہو اس کی مدد کریں، جہاں ظالم ہو اس سے نفرت کریں. اظہار برات بہت ضروری ہے، اور یہی ایک شیعہ، ایک مسلمان کا سب سے بڑا وتیرہ اور عملیہ ہے کہ وہ کہیں بھی خاموش نہ بیٹھا رہے، وہ جہاں بھی ظلم ہو رہا اس کے خلاف کھڑا ہو جائے. یہی سیرت ائمہ بھی ہے، یہی سیرت پیغمبر اسلام بھی ہے. بلکہ پیغمبر اسلام نے تو حدیث بھی فرمائی ہے، المسلم من سلم الناس بیدہ ولسانہ، مسلمان وہی ہے، بس وہی ہے. بالکل. اور کوئی مسلمان یعنی پیغمبر کی نگاہ میں آسان مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ ہے جس کا ہاتھ اور زبان
کسی دوسرے کو اذیت دینے سے محفوظ رہ جائے. ماشاءاللہ. تو یہ ہے مسلمان. اور یہ جو ہے ہماری ذمہ داری اس میں سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ ہم جہاں بھی یوم القدس زیادہ سے زیادہ منائیں جو کر سکتے ہیں یوم القدس کے لیے. ابھی مثال طور پہ یہ پروگرام آپ کر رہے ہیں, جی جی جی, ہماری یہ ٹیم پروگرام کر رہی ہے, پروردگار عالم جزائے خیر دے اور توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور ناظرین میں جو ہے یہ پروگرام ہے یہ اسی لیے ہے, یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری. ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ایک پروگرام اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کر دیں. ناظرین کی ذمہ داری ایسے ہی جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں سب کی ذمہ داری ہے کہ یوم القدس کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا عمل کرے کہ جس سے ہماری آنے والی نسل تک یہ بات پہنچے کہ یوم القدس بھی کوئی شے ہے اور ہماری یہ ذمہ داریاں بھی ہیں. بالکل, سبحان اللہ. واقعا ایک مختصراً چھوٹا سا سوال میں اسی آپ کی بات سے کرنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے آپ نے بہت اچھی بات کی کہ جس طرح ہم لوگ یہاں ایک پروگرام کر رہے ہیں اس کے حوالے سے, چونکہ اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ کورونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن کا شکار ہے, تو اب ہمیں اجازت تو ہے نہیں کہ ہم گھر سے باہر نکلیں اور کوئی ریلی نکالیں, کوئی جلسہ کریں, کوئی مجلس, کچھ بھی. تو اس وقت باہر نکلنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے. تو میں آپ کے توسط سے اور اس چینل کے توسط سے یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے سامعین کو یہ بتائیں کہ اس وقت گھروں کے اندر رہ کر القدس کو کس طریقے سے ہم جو ہے وہ منعقد کر سکتے ہیں اور اپنی آواز دشمن تک کیسے پہنچا سکتے ہیں. دیکھیے آج کے دور میں جو رہبر نے کہا کہ اگر میں رہبر نہ ہوتا اور سوشل میڈیا میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں سائبر کیفے کا جو ہے وہ سب سے بڑا. تو یہ رہبر کا یہ آئیڈیل ہمارے جی 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 بالکل. تو آج کے دور میں اب باہر اور گھر کا کوئی تصور نہیں رہ گیا. یہ ہماری عبادت ہے کہ ہم مجلس کریں, یہ ہماری عبادت ہے کہ مسجد تک جائیں, لیکن دشمن تک پیغام پہنچانے کے لیے آپ کو مجلس اور عبادت گاہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. دشمن میڈیا سے حملہ کر رہا ہے, آپ بھی میڈیا سے حملہ کریے. اور ضرورت ہے کہ اپنے گھر میں آپ موبائل کے ذریعے سے ویڈیو بنائیں, آڈیو بنائیں, جتنا بھی ہو سکتا ہے شیئر کہیں, شیئر گوئی کہیں, تقریر کریں, 5 منٹ اپنے بچے سے بلوائیں یوم القدس زندہ باد. اتنا کچھ نہیں کر سکتے, کم سے کم اپنے چھوٹے بچوں سے ایک تصویر بنائیں چھوٹی سی یوم القدس کے نام سے, کچھ بھی آپ بنا کے آپ میڈیا پہ نشر کریں. زیادہ سے زیادہ یہ پہنچے گا, اور جب یہ پہنچے گا تو آپ دیکھیں گے کہ مظلوم کی جو ہے وہ جیت ہوگی اور ظالم کی ہار ہوگی. نتیجے میں ادھر سے آپ کا فیس بک اکاؤنٹ بند کیا جائے گا, آپ کا واٹس ایپ لاک کیا جائے گا. جب آپ آگے بڑھیں گے تو ادھر سے بھی سمجھ میں آئے گا کہ ہاں یہ قوم یوم القدس دنیا تک پہنچانے میں کامیاب ہو رہی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں بالکل آخری سوال اور آپ کی بہت جو ہے وہ آپ کو زحمت میں ڈالا, مختصراً یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے اپنی پچھلی گفتگو میں بتایا کہ یہ عالمی یوم القدس ہے, یعنی اس کا کسی فرقے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. شیعہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بس ہمارے گھر کی بات ہے اور دوسرے کو اس سے کاٹ دیا جائے. تو آیا عالمی یوم القدس آیا فقط شیعہ مکتب کے ساتھ مخصوص ہے, یا شیعہ اس کا فقط جو ہے وہ علم بردار تو ہے, آغاز کرنے والا تو ہے, لیکن باقی ملتوں کا کیا, باقی مذاہب کی اس میں کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کے اندر کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بولے کوئی بھی, جی جی بولے کوئی بھی, آگے کوئی بھی آ سکتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب کسی اور سے کوئی مطلب نہیں ہے اس کا. اصل میں قدس جو ہے ہمارا, جسے ہم کہتے ہیں قدس, یہ کسی فرقے کا نہیں ہے. جی جی آپ دیکھیں اس کا اسلامی پس منظر بھی ہے. اسلامی پس منظر بہت زبردست اسلامی پس منظر ہے. ہمارے یہاں نبی کریم کی سب سے معتبر سفر کون سا ہے؟ سفر معراج. سفر معراج, سبحان اللہ, سبحان اللہ. سفر معراج سب مانتے ہیں سفر معراج کو, کوئی وہ اپنا مسئلہ ہے. کہاں سے شروع ہوا؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. سبحان اللہ. یہ مسجد اقصی کیا ہے؟ خود سے بالکل. نبی کریم مسجد حرام سے آئے مسجد اقصی, اور مسجد اقصی سے پھر معراج کے لیے گئے. سبحان اللہ. یہی وجہ ہے کہ ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں, وہ قول نقل کر دو اپنے ناظرین کے لیے. مولا فرماتے ہیں کہ مسجد اقصی مساجد میں ایک اہم ترین مسجد ہے, اس میں عبادت کی فضیلت بہت زیادہ ہے. سبحان اللہ. اور کریں یہ اہمیت کیا حامل ہے. یہ ایک پہلا مسئلہ تھا. دوسرا مرحلہ جو ہے اس سے بڑا مرحلہ جو اہمیت کا حامل ہے وہ یہ ہے, یہ تو معراج ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں ہمارا پہلا قبلہ کون سا ہے؟ شیعہ ہو, سنی ہو, وہابی ہو, دیوبندی, کسی مسلک پہ پہلا قبلہ کون ہے؟ مسجد اقصی. تو جب ہمارا پہلا قبلہ ہے وہ, اور سب کا قبلہ ہے وہ, حتیٰ کہ مدینے میں مکے میں آنے کے بعد, نبی کریم مدینے میں آنے کے بعد بھی کچھ ایام تک تقریباً 13 سال تو پہلے پڑھتے ہی رہے وہاں پہ. پھر یہاں بھی آنے کے بعد آخر آپ نے کافی ایام تک, میں اگر تعداد کی شکل میں بتا دوں تو تقریباً میرے حساب سے کہ 13 سال جو ہے وہ ہجرت کرنے کے بعد 17 مہینوں
ہجرت کے بعد بھی، ہجرت کے بعد یہ ہجرت سے پہلے 13 سال جو کیا وہ کیا، 17 مہینے نبی کریم نے ہجرت کے بعد بھی سبحان اللہ فلسطین یعنی قدس کی طرف جو ہے وہ یہ ہمارا قبلہ اول تھا، اور وہاں رک کر کے عبادت کرتے رہے. عبادت فَإِن قُبِلَ مَا سِوَاهَا وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا، اگر نماز قبول تو سب قبول، اور نماز رد تو سب رد. سبحان اللہ. وہ ایسی عبادت نبی کریم کہاں رک کر کے کرتے، سارے مسلمانوں کا مرکز وہ تھا، صحابہ کا مرکز وہ تھا، تابعین کا مرکز وہ تھا، تابعین کا مرکز وہ تھا، سب مرکز وہی تھا، کوئی دوسرا مرکز نہیں تھا. لہذا اس حیثیت سے بھی سارے مسلمان کو مل کے ایک ساتھ ہو کر ہمیں غیور مسلمانوں کو بیدار کرنا ضروری ہے، اور ہم ساری دنیا میں یہ بات پھیلا دیں. اور ہمارے رہبر نے تو کہہ ہی دیا ہے کہ قدس آزاد ہو کے رہے گا. 4 مصرے پڑھ کر بات ختم کرتا ہوں کہ ہر قدس چھڑانے کا پیمان ہے آزادی. سبحان اللہ. ہر قدس چھڑانے کا پیمان ہے آزادی، ہر مرد مجاہد کا اعلان ہے آزادی. جب کہہ دیا رہبر نے، سبحان اللہ، جب کہہ دیا رہبر نے آزاد تو ہونا ہے، کیا کہنے جب کہہ دیا رہبر نے آزاد تو ہونا ہے، ہر نائب حجت کا فرمان ہے آزادی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہی اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پھر دعا گو ہوں ناظرین کی خدمت میں، پروردگار ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو ظالموں کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی اور مظلوموں کی حمایت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ صاحب آپ کا. اللہ حافظ.